بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، خلیفہ ثانی عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اور ان کی شہادت کا پس منظر کافی طویل ہے، لیکن ہم تعارف کروائیں گے صرف آپ کو اس ویڈیو میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر محترم بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن لؤی بن غالب، جہاں پر نبی علیہ السلام کے شجرہ نسب میں یہ نام آتا ہے نا، وہاں پر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، گویا کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کم و بیش 13 برس چھوٹے ہیں، اور نبوت کے 6 سال ذوالحجہ میں یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور جب یہ مسلمان ہوئے اس وقت کم و بیش 40 آدمی مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ اس طرح سے سابقون الاولون میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں، یعنی مراد رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ خود آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیا ہے، یعنی ان کو اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ اب یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان اور اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بطور داماد چنا، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روضہ رسول کے لیے، یعنی وہاں دفن ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ اعزازات ان کے لیے ہیں، اور جب مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمانوں نے ان کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے کھل کر کعبے میں نماز پڑھی ہے اور طواف کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہی یہ تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے، اسلام کو معزز بنا دے اور اسلام کو ترقی عطا فرما۔ تو صحابہ کا یہی کہنا ہے کہ جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم اسلام میں غلبہ ہی پاتے گئے، ہم اسلام میں عزت ہی پاتے گئے، اسلام میں مضبوط ہی ہوتے گئے۔ اور اسی طرح ہجرت مدینہ بھی انہوں نے کی ہے، اور اعلانیہ طور پر باقی مسلمانوں نے چھپ کر کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ اور اسی طرح ان کے لیے یہ ایک اعزاز بھی ایک انوکھا اعزاز ہے کہ بہت ساری قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ ان کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں۔ خود کہتے ہیں موافق تو ربی فی ثلاث، میں نے 3 مقامات پر اپنے رب کو اپنے موافق پایا ہے، تو لیکن 3 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں جو ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔ تو مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام تر تقریباً غزوات میں یہ شامل رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ صاحب الہام ہیں۔ اور اسی طرح زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں ابقریت کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے، کہ ان کو ابقریت کا اعزاز حاصل ہے کہ بڑے ابقری آدمی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ جس رستے سے عمر جا رہے ہوں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا روب شیطان ملعون پر بھی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوکانہ بعدی نبی لکانہ عمر، اگر میرے بعد بھی کسی نے نبی ہونا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی کہ میرے بعد اگر کسی کو نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر نبی بنتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت صدیقی میں انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کو یکجا کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے دور خلافت، یہ عدل و انصاف کا مصداق ہے اور عدل و انصاف کی زندہ تصویر تھی، اور ان کے پورے دور میں کم و بیش 10 سال اور 6 مہینے کے دور میں ایک فتنہ بھی جو ہے وہ اسلام میں گھسنے نہ پایا، اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زرعی دور ہے، اور بے شمار واقعات، بلکہ ہر واقعہ ہی اور ہر لمحہ ہی ان کے دور کا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اپنے عہد خلافت میں انہوں نے اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور ان کا احترام جو ہے وہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں روم اور فارس کو فتح کیا، دمشق اور مصر کو فتح کیا،
وہیں پر بیت المقدس کو بھی فتح کیا، اور وہ کمال منظر ہوگا اور کس قدر بے شان بے نیازی ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ہی غلام کے ساتھ سواری پر سوار بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے غلام کے حق کو بالکل نہیں تلف کیا۔ جب اپنی باری تھی وہ سوار ہوئے، جب غلام کی باری یہی اس کو سوار کیا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا جب بالکل بیت المقدس قریب آیا تو سواری پر سوار ہونے کا وقت جو ہے وہ غلام اسلم کا آ گیا، تو اب انہوں نے اکیلے نے بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی، اور اب 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اور بیت المقدس جو ہے وہ مقبوضہ ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، اسلامی حدود کو انہوں نے اتنا پھیلا دیا، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ اسلامی حدود جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن سن 23 ہجری میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا ہے، اور حج سے واپسی پر انہوں نے ایک دعا کی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ کی عمر کو شہادت کی موت دے۔ گویا کہ بے شمار اعزازات کا حامل آدمی اب بھی اس اعزاز کو اس کی کمی محسوس کر رہا ہے، یعنی شہادت والے اعزاز کو، اور اے اللہ میری موت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ میں بنا دے۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم یہ پریشان تھے، حیران تھے کہ یہ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، خود تو یہ غزوات میں جاتے نہیں، اور مدینہ میں تو جنگ ہوتی نہیں، کس طرح ان کو شہادت کی موت ملے گی؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسباب مہیا فرمائے، اور ایک ملعون نے حالت نماز میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر ان پر حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد 26 یا 27 ذوالحجہ کی تاریخ کو یہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اتنے زیادہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں مانگی، ایک شہادت کی موت اور دوسری وہ کہ موت بھی مدینہ الرسول میں، لیکن حضرت عمر نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے تدفین جو میری قبر ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے پہلو میں بنے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اپنی رحمت اور فضل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن ہونے کے لیے جگہ بھی پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال عاجزی اور انکساری کے حامل آدمی تھے، جب زخمی تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو صحبت رسول حاصل ہے، آپ پہل مسلمان ہونے والے ہیں، آپ نے اسلام کی بہت ساری خوبیاں گنوائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ پاک مجھے برابر میں ہی بس بخش دے، میں اس سے اسی بات پر راضی ہوں۔ یہی ان کمال کی خشیت الہی ان میں تھی۔ اور حضرت فوت ہونے کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور سب سے اہم بات یہ ہے، وہ طویل حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے پوچھا کہ امت میں فتنوں کے داخل ہونے میں کیا رکاوٹ ہے، تو آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب ایک دروازہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، اور وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے، یعنی جب تک زندہ رہے مسلمانوں کے مابین کوئی فتنہ نہ آیا، جب ہی یہ شہید ہوئے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے بعد امت مسلمہ میں فتنے گھسنے شروع ہو گئے ہیں، اور ایسے ہوئے ہیں کہ وہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد یہ فتنے مسلمانوں میں آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لحد پر، اور ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔